بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد دارالعلوم بلی کے خریدنے کی ہسٹری بیان ہو رہی ہے۔ ہمارے حضرت نور اللہ منقدہ وبرد مضجعہ فرماتے ہیں غرض حضرت والا کی طرف سے واضح جواب موصول ہو جانے پر ہم نے بلا کسی تأمل کے اللہ کا نام لے کر ان سے سودا کر لیا اور 11,500 پاؤنڈ بیعانہ یعنی ڈپازٹ ادا کر کے ہم نے مقامی انتظامیہ کو اس عمارت استعمال کو ہسپتال کی بجائے دارالعلوم میں تبدیل کرنے کی درخواست دے دی، اور مقامی انتظامیہ اس مسئلے کو حل نہ کر سکی۔ یہ مسئلہ صوبائی کونسل میں چلا گیا، اس نے فیصلہ کرنے میں 1.5 سال لگایا۔ اس درمیان میں ہمیں چندہ جمع کرنے کی مہلت مل گئی، مگر وہ ہمارے اندازے کے مطابق نہ ہو سکا، جس کی بنا پر مکمل قیمت کی ادائیگی تک ہمیں 2 دفعہ مالکین کی طرف سے کورٹ اور جگہ کو نیلام کر کے اپنی قیمت وصول کرنے کی دھمکی بھی ملی۔ نیلام یعنی آکشن۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان دوستوں کو بے حد جزائے خیر مرحمت فرمائے، جان و مال میں برکت فرماوے، جنہوں نے ہر وقت صرف خدا کے بھروسے پر ہمیں ہزاروں پاؤنڈ قرض دے کر اس مصیبت اور رسوائی سے ہمیں نجات دلائی۔ نازک حالات۔ قارئین کے سامنے ہماری اس مصیبت و تکلیف کا اندازہ پیش کرنے کے لیے اور اس کی صحیح تعبیر کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں جو اس وقت ہمیں درپیش تھی کہ ہزاروں میل کا سفر کر کے گھر گھر جا کر جمع کی ہوئی اس رقم خطیر 25,000 یا 65,000 کو صرف خطرہ نہ تھا، بلکہ ہماری وجہ سے علماء اور مشائخ کی ایک جماعت کو دھبا لگتا تھا جس سے ہم وابستہ ہیں۔ انہی دنوں ہمارے حضرت شیخ دامت برکاتہم نے ایک بزرگ کے گرامی نامے میں ان حالات کو ان الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے کہ اس کے دارالعلوم کا بڑا فکر ہے، سانپ نے چھچھندر منہ میں لے رکھی ہے، نہ اگلتے بنے ہیں نہ نگلتے۔ چھچھندر یعنی منگوس، اب وہ منہ میں آ گیا ہے، نہ اگل سکتا ہے نہ نگل سکتا ہے، یعنی بڑی مصیبت آ گئی ہے، اب کیا کریں۔ حضرت شیخ کو اتنی فکر تھی۔ غرض ظاہری سبب کے درجے میں دوستوں سے قرض مانگتے اور حقیقتاً خدا سے عرض کرتے رہے، جو کہیں کتابوں میں کسی بزرگ کے متعلق بھی پڑھا تھا کہ الہی میرا تو تیرے ساتھ اچھا گمان تھا، یہ گمان تو نہ تھا کہ تو رسوا کرے گا۔ چنانچہ مالک نے اس وعدے کو پورا فرمایا جو اپنے پاک رسول کی زبانی ہم سے فرمایا ہے کہ انا عند ظن عبدی بھی، میں بندے کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ خدائی نصرت دوستوں کے قرض کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ دوسری دفعہ کی کورٹ اور نیلام کی دھمکی کے موقع پر صرف 3 دن میں ہم 40,000 سے زائد رقم جمع کر پائے، فالحمدللہ علی ذالک۔ دارالعلوم پر حضرت شیخ، بزرگان موجودین مرحومین و مرحومین کی توجہ، لیکن ان حالات میں ہم نے اپنے سے زیادہ اپنے بزرگان موجودین و مرحومین کو پریشان کیا۔ استادی و سیدی حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں ہم پریشانیوں کے عریضے مسلسل لکھتے رہے۔ کبھی حضرت والا تحریر فرماتے تمہارے دارالعلوم کا بھی ہر وقت فکر لگا رہتا ہے، معلوم نہیں وہ کس مرحلے پر ہے، قسطیں ادا ہو گئیں یا نہیں، اللہ تعالیٰ ہی تمہاری مدد فرماوے۔ کبھی فرماتے مجھے تمہیں یقین آوے نہ آوے تمہارے دارالعلوم کا تم سے زیادہ فکر ہے، وہاں پہنچ کر بلا کم و کاست دارالعلوم کے حالات سے مطلع کریں، اس میں توریہ سے کام نہ لیں۔ نیز حضرت نے تحریر فرمایا کہ بہرحال اب تو بجز اس کے کہ بہت اہتمام سے تمہاری مدد کے لیے دعا کروں اور کراؤں اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تمہارے لیے فلاح دارین اور حسن خاتمہ اور تمہارے دارالعلوم کے لیے دعا سے تو کسی وقت بھی غافل نہیں۔
غرض کوئی گرامی نامہ دارالعلوم کے لیے دعا اور فکر سے خالی نہ ہوگا۔ اللہ تعالی شانہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرما کر حضرت کے سائے کو ہمارے سروں پر تعدیر باقی رکھے اور ہمیں صحیح قدردانی نصیب فرمائے، آمین۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دارالعلوم پر نظر عنایت۔ دراصل حضرت ہی کی دعا و توجہ اور حضرت ہی کی سفارش سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوات اور توجہات عالیہ ہمارے لیے باعث نجات بنی۔ جیسا کہ انہی ایام میں ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے برادر محترم حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب مطالعہ دامت برکاتہم تشریف لائے اور پرانے زمانے کے 2 پیسے عنایت کیے اور فرمایا کہ یہ فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں اور فرمایا ہے کہ اسے دارالعلوم کے خزانے میں رکھ دو۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح جس دن کورٹ اور نیلام کی دھمکی کا خط ملا اس رات نیند تو کیا آتی، مگر جب کچھ آنکھ لگی تو میں نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، جو شروع میں نہایت متقی اور متبع شریعت انسان تھے، مگر بعد میں شدید جذب غالب ہو گیا تھا اور ترک دنیا کر کے اپنے کو ایک گھر میں 16 سال تک مقید رکھا۔ اس عرصے میں کبھی گھر سے باہر قدم نہیں رکھا۔ خواب میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر میں زارو قطار رونے لگا اور یہ شکوہ کرنے لگا کہ آپ تو دنیا سے چلے گئے، اب ہم اپنی پریشانیاں کس سے کہیں؟ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان کو اتنا ہی بوجھ اٹھانا چاہیے جتنا اٹھ سکے۔ دراصل یہی روحانی تصرفات اس ادارے کے وجود کا باعث بنے، ورنہ ہم ناکارہ سیاہ کار تو اس کی برکتوں کے لیے روڑا ہی بنے رہے، ورنہ ہماری جگہ اگر مخلص متقی کام کرنے والے ہوتے تو یہ توجہات روحانی اسے ترقی کے بام عروم تک پہنچا دیتی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی خدمت کا اہل بنا دے، آمین۔ یہ حضرت کی تواضع ہے، اللہ اکبر، کس قدر تواضع ہے حضرت میں، اللہ حضرت درجات بلند فرمائے۔ آگے فرما رہے ہیں، بس ایک پیراگراف پڑھ لیتے ہیں اور سعودی امداد۔ غرض وہ حالات ایک ابتلا تھے جس کے لیے جتنی معاونت مقدر تھی اس نے دعا، فکر اور لوگوں کی منت سماجت کر کے ہماری مدد کر کے وہ ثواب کما لیا ہے کہ اس کا صحیح اندازہ انہیں یوم حشر میں ہوگا جب وہ اسے اپنے نامہ اعمال میں ثبت پائیں گے، ورنہ وہ حالات اس قدر نازک تھے کہ ہماری اخفاء کے سبب شماتت اعداء سے حفاظت رہی، ورنہ علماء و مشائخ کی بدنامی کا ہم سبب بن جاتے۔ اللہ ہی نے اس سے حفاظت فرمائی، بالآخر مشائخ کی دعا اور فکر رنگ لائی اور سفارت سعودیہ نے مورخہ 12 جنوری 1976 کو 40,662 پاؤنڈ 40 پینس دارالعلوم کے کھاتے میں منتقل کروائے جو مہینوں سے مختص تھے۔ اسی طرح ان پریشانیوں کا خاتمہ ہوا اور یعنی وہ رقم ادا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ وہ دن دارالعلوم پر کبھی نہ لائے اور دارالعلوم کو راہ ترقی پر گامزن رکھے، آمین۔ یہ سعودی سے مدد آئی تھی، حضرت نے اس کا تذکرہ کیا، آگے تھوڑا سا رہ گیا ہے اس کو بعد میں پڑھ لیں گے۔ اللہ پاک حضرت کے درجات بلند فرمائے، حضرت کی سعی و کاوش کا بہترین بدلہ اللہ پاک نصیب فرمائے، دارالعلوم کی حفاظت فرمائے اور دارالعلوم کو تعلیمی تعمیری ترقیات سے مالا مال فرمائے، ہر طرح سے ہر قسم کی شرور اور فتنوں اور بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ رکھے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔